ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں اما پارہ کی صورتوں کی ایک خاص ترتیب ہے، یعنی اما پارہ میں سورۃ النبا سب سے پہلے ہے، سورۃ النازعات اس کے بعد ہے، سورہ عبس اس کے بعد ہے، اور سب سے آخر میں سورۃ الناس ہے۔ یعنی اما پارہ کی سب سے پہلی صورت وہ سورۃ النبا ہے اور سب سے آخری صورت وہ سورۃ الناس ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض مدارس میں دیکھا گیا کہ حفظ کے اساتذہ کرام بچے جب حفظ کرنے لگتے ہیں ان کو جو پارہ دیتے ہیں اس پارے کے اندر سورۃ الناس سب سے پہلے ہوتی ہے، فلق اس کے بعد، اخلاص اس کے بعد، اور سورۃ النبا سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ یعنی اما پارہ کی صورتوں کی ترتیب بالکل ہی اس میں بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا پارہ بچوں کو پڑھانا جائز ہے جس میں صورتوں کی ترتیب غلط ہو، بدلی گئی ہو؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ کے اساتذہ کرام جب بھی بچوں کو حفظ شروع کرواتے ہیں تو وہ سورۃ الناس سے یاد کرواتے ہیں، سورۃ الناس سے شروع کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں اما پارہ کی، جب یہ چھوٹی صورتیں بچہ یاد کرتا ہے تو آسانی سے یاد کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی صورتیں ہوتی ہیں، بڑی آسانی سے ایک ترتیب کے مطابق بچہ چلتا رہتا ہے، وہ یاد کرتا رہتا ہے، اساتذہ کے لیے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ترتیب بدلی گئی ہے اما پارہ میں صورتوں کی، یہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے ہے، اس میں عقیدہ تک نہیں بدلا گیا۔ یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھا گیا کہ اما پارہ میں سب سے پہلی سورت سورۃ الناس ہے، اس کے بعد فلق ہے، اس کے بعد اخلاص، سب سے آخری سورت سورۃ النبا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ اما پارہ کی سب سے پہلی سورت سورۃ النبا ہے، اس کے بعد نازعات ہے، اس کے بعد عبس ہے، اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں اما پارہ کی صورتوں کی ترتیب بدلی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے حفظ کے بچوں کے ہاتھ میں، یہ صرف اور صرف بطور تعلیم کے ہے، اور بطور تعلیم کے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔